السلام علیکم. آج 3 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سعدیہ فوز اور میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا. ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنایا. عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا. ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنایا اور عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ سنا دیا ہے. ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو مکمل کالعدم قرار دے دیا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنایا. عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ آج سنا دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا. ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. جی ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا. ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے آصف نوید سے. آصف نوید، بتائیے گا عدالت نے اس موقع پر مزید کیا کہا؟ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 اب سے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 4 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ فیصلہ جاری کیا. آج ہی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے اب سے کچھ دیر قبل سنا دیا گیا ہے. اور فیصلے میں کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ایک بنیادی حق ہے. اظہار رائے اور معلومات تک رسائی کا حق معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی ضرورت ہے. اور ان کا ساتھ ساتھ فیصلے میں یہ بھی کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی اور معلومات تک رسائی کے حق کو دبانا غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدار کے منافی ہے. پیکا ترمیمی آرڈیننس کا نفاذ غیر آئینی ہے، اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. اور عدالت نے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حد تک عزت کے قوانین کا جائزہ لے گی، اور توقع ہے کہ وفاقی حکومت حد تک عزت آرڈیننس 2002 کو مؤثر بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو مناسب قانون سازی کی تجویز دے گی. اور ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس کو آئین کے آرٹیکل 9، 14، 19 اور 19A کی خلاف ورزی میں نافذ کیا گیا. سیکٹری داخلہ FIA سائبر کرائم ونگ کے اہلکاروں کی طرز عمل کی تحقیقات کریں. اور اختیارات کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں شہریوں کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. عدالت نے ہدایت کی کہ سیکٹری داخلہ عدالتی فیصلے کی مصدقہ نقل موصول ہونے کے 30 دنوں میں تحقیقات مکمل کریں. اور ساتھ ساتھ عدالت کا کہنا تھا کہ سیکٹری داخلہ اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی سے بھی رجسٹرار آفس کو آگاہ کرے. تاہم اب باقاعدہ طور پر ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. آج ہی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے اب سے کچھ دیر قبل سناتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو مکمل طور پر غیر آئینی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا. آصف نوید، یہ بھی بتائیے گا، صحافتی تنظیموں نے اس پر بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا، اور اب ان کا کیا موقف سامنے آ رہا ہے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیے، اب چونکہ یہ درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں اور جو ان کا مین مطالبہ تھا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس آزادی رائے کو سلب کرے گا، تو لہذا ان کا مطالبہ تسلیم ہو گیا. تو تمام جو درخواست گزار تھے ان کا موقف درست ثابت ہوا ہے. اور جن پیکا ترمیمی آرڈیننس کی، جس میں PBA بھی فریق تھا، اس کے علاوہ دیگر جو صحافتی تنظیمیں، تقریباً تمام صحافتی تنظیمیں اس میں فریق تھی، مختلف دھڑے بھی، تو انہوں سب کی جانب سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ یہ صحافیوں کی آواز کو دبانے کے مترادف ہے اور ساتھ ہی ساتھ اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرتا ہے. لہٰذا عدالت نے ان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے اب یہ پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا. تو جس کے بعد تمام تر جو تنظیمیں ہیں ان کا موقف تسلیم ہو گیا. تو اب وہ یقیناً اس پہ اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. مختلف صحافتی تنظیموں کی جانب سے، مختلف گروپ سے بھی، اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے کہ ان کا جو مطالبہ تھا اس کو عدالت نے تسلیم کرتے ہوئے ان کو اظہار رائے کی آزادی مل گئی. ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. بہت شکریہ عثمان مظفر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10:30 بجے ہوگا. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے. کل اجلاس کے لیے 6 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید اکبر، بتائیے گا کل کے اجلاس کے حوالے سے اسپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس اب بلا لیا ہے. دیکھیں جی، سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت قومی اسمبلی کا جو اجلاس کل طلب کیا گیا ہے، یہ 3 اپریل کے اجلاس کی کنٹینیویشن ہے. وہی اجلاس کو 9 اپریل کو کر دیا گیا ہے، اور اس
اس میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اجلاس اتوار کو بھی جاری رہے گا۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے عملے کی چھٹیاں جو ہے ہفتہ اتوار کی وہ بھی بند کر دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب اتوار کو ہوگا۔ قومی اسمبلی کا جو اجلاس کل صبح 10:30 بجے ہوگا، اس میں 6 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے، جس میں قائد اجلاس شہباز شریف کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ بھی شامل ہے، اور یہ اس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 4 پر ہے۔ جبکہ یہ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کی حکم سے 3 اپریل ایجنڈے کو بحال کیا گیا ہے۔ کارروائی آئین کے آرٹیکل 95 اور قومی اسمبلی کے ضابطۂ کار 37 کے تحت چلائی جائے گی۔ ایوان کی اور عدم اعتماد کی تحریک کے نتائج جاننے تک یہ اجلاس جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ووٹنگ کے 3 اپریل کا دن مقرر ہوا تھا اور اس میں ووٹنگ نہیں ہو سکی تھی، تو وہی ووٹنگ جو ہے وہ کل ہونی ہے، کیونکہ 3 اپریل کو خواص چودھری نے آرٹیکل 5 کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف مسترد کرنے کی کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی اجلاس کا 6 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ایجنڈے کا 4تھا آئٹم ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 3 اپریل کو ایجنڈا دہرایا جائے گا۔ نوید اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں، حکومت نے دھمکی آمیز خط عوام کے سامنے لانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے اور قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ سیاسی کمیٹی کی بیٹھک کے بعد کابینہ کا اجلاس جاری ہے، جس میں دھمکی آمیز خط عوام کے سامنے لانے کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان آج شام قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے یاسر نظر سے۔ یاسر نظر بتائیے گا اس اہم اجلاس کے حوالے سے۔ جی بالکل، سیاسی کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس آج پی ایم ہاؤس میں ہوا، تو جس میں تمام تر جو سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ گزشتہ روز جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اس کے بعد تمام تر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور سیاسی حکمت عملی اپنانے کے حوالے سے سیاسی کمیٹی جو تھی انہوں نے تمام جو حکمت عملی تھی اس پہ غور بھی کیا، اور اس کے بعد اب کابینہ کا جو اجلاس ہے یہ بھی ہوا ہے، اور اس میں بھی تفصیلی طور پہ تمام تر جو صورتحال ہے اس پہ غور کیا گیا، اور اس میں بنیادی طور پہ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے اس حوالے سے، اور اس میں جو اپوزیشن کی طرف سے جو تمام حکمت عملی تو اپنائی جا رہی ہے، دوسری طرف حکومت کی طرف سے جو تمام حکمت عملی ہے اس کو حتمی شکل دی گئی۔ ایک طرف سیاسی کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے آج اکٹھے ہوئے اور جو حکمت عملی اپنائی گئی، تو دوسری طرف کابینہ اجلاس میں بھی یہی صورتحال رہی، اور اس میں تمام جو وفاقی وزراء ہیں وہ شریک ہوئے، اور اس میں اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے کس طرح نپٹا جائے، کیسے آگے چلا جائے، اور کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جانے ہیں، اس حوالے سے بات چیت کی گئی اور تفصیلی اس کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم نے آج قوم سے خطاب بھی کرنا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو سیاسی کمیٹی ہے اس میں یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی۔ سیاسی کمیٹی کی بیٹھک کے بعد کابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے، جس کی اپڈیٹ دے رہے تھے ہمیں یاسر نظر، بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک عدم اعتماد عوام کے مطالبے پر پیش کی۔ تحریک پاکستان کو مایوسیوں سے نکالنے میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا ٹویٹر پیغام، لکھا پاکستان کو یکجہتی اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے، ہم ایک قوم بن کر مسائل کے طوفانوں کا زور توڑیں گے، عالمی سطح پر پاکستان کے مقام کو بحال کرنا ہے، قیادت کا امتحان ہی مشکل ترین حالات میں ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے پاکستان اس امتحان میں سرخرو ہوگا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیر اعظم کو پارٹی سمیت استعفے کا مشورہ دے دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ 3 مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایمرجنسی لگاؤ، استعفے دو اور نئے الیکشن کراؤ۔ اس کیس میں تمام طاقتیں بے نقاب ہو چکی ہیں، ہمیں باہر نکل کر قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے چہرے کیا ہیں، یہ ملک چوروں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں 3 مہینے پہلے کہتا تھا استعفے دے دو، جب میں یہ کہتا تھا استعفے دے دو یعنی نئے الیکشن کرا دو، اسمبلی توڑ دو، میں اس وقت بھی ٹھیک تھا۔ جب میں کہتا تھا ایمرجنسی لگا دو اس وقت بھی ٹھیک تھا۔ جب میں کہتا تھا گورنر آج لگا دو میں اس وقت بھی ٹھیک تھا، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں یک زبان ہو کے مستعفی ہو جانا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہتھیار پھینکنے جا رہے ہیں تو نہیں جناب، ان چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں کے خلاف آخری سانس تک لڑیں گے، کیونکہ ان چوروں کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ وفاقی وزیر شیری مزاری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عدالتی مارشل لا قرار دے دیا۔
شیریں مزاری نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گزشتہ رات ایک عدالتی مارشل لا نافذ کیا گیا. عدالتی فیصلے میں پارلیمان کی برتری کو ختم کرتے ہوئے یہ تک لکھوایا گیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب اور کس وقت ہونا چاہیے. وفاقی وزیر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مزید لکھا کہ امریکہ کی جانب سے حکومت کو تبدیل کرنے کا معاملہ جس نے ڈپٹی اسپیکر کو رولنگ پر مجبور کیا اسے سرے سے نظر انداز کر دیا گیا، لیکن یہ اختتام نہیں ہے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کل 10 بجے تک آئین کے تحت عمران خان کو گھر بھیج دیں گے. پارلیمنٹ پہلی بار تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے. پہلی بار منتخب ایوان کے ذریعے عوام دشمن حکومت کو گھر بھیجا جا رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ اور روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے. کل تک تو لگتا ہے وہ رہیں گے. 10:30 بجے انشاءاللہ اسمبلی کا اجلاس کال ہو جائے گا، اور جب کال ہوتا ہے اجلاس تو انشاءاللہ میجورٹی کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا پارلیمان اپنا آئینی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 95 کے تحت عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں گے اور اپنا نیا قائد ایوان منتخب کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جمہوریت کی جیت ہے. جو آئین سے محبت کرتے ہیں، قانون سے محبت کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی جیت ہے کہ پہلی بار کسی عوام دشمن حکومت کو خود گھر نہیں بھیجا. یہ پہلی بار تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے، یعنی کہ اربوں روپے کا کاروبار جنریٹ ہوا آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں، جس کا فائدہ اگین آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو، آپ کو، مجھے ہو رہا ہے. کیونکہ جب 650 پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج کی انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹر ایک بار پھر آپ کی مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے. وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی وزیر اعظم ہاؤس میں طبیعت ناساز بے ہوش ہو گئے. ذرائع کے مطابق حماد اظہر روزے کے باعث پانی کمی سے بے ہوش ہوئے ہیں. حماد اظہر کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہی طبی امداد دے دی گئی ہے. وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی وزیر اعظم ہاؤس میں طبیعت ناساز ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گئے. ذرائع کا بتانا ہے کہ حماد اظہر روزے کے باعث پانی کی کمی سے بے ہوش ہوئے. لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات سے متعلق درخواست کی سماعت. عدالت نے پنجاب اسمبلی کی سیکرٹری کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیس کی سماعت پیر کو کریں گے، جس پر نون لیگ کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اتوار کو کیس سنا تھا، آپ بھی کیس کو کل سن لیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد میں حالات مختلف تھے، وہ از خود نوٹس تھا. سماعت قانون کے مطابق آگے بڑھے گی. عدالت نے فریقین کو بھی 11 اپریل تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا. صوبے کو ایک ہفتے سے بغیر وزیر اعلیٰ پنجاب کے چلایا جا رہا ہے. جو الیکشن ہارتا ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرتا ہے. لیگی رہنما عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا الیکشن جیتنے والا چاہتا ہے کہ جلد الیکشن ہو. ہمارے ممبران کی تعداد 205 ہو چکی ہے. گجرات سے لوگوں کو بلوا کر فساد کروانے کی کوشش کی گئی. ہم نے اپنے اراکین کی تعداد ایک دفعہ نہیں متعدد بار شو کی ہے کہ ہمارے اراکین کی تعداد 205 ہے. اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے یہ الیکشن کروایا جائے، کیونکہ جو الیکشن جیت رہا ہوتا ہے وہ پولنگ والے دن جھگڑا نہیں کرتا، جھگڑا وہ کرتا ہے جو الیکشن ہار رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میری استدعا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق فی الفور اس الیکشن کا انعقاد ہو، اور یہ جو آئینی بحران پنجاب کے اندر ہے یہ ختم کیا جائے. 14 کروڑ آبادی کا صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے آپریٹ کر رہا ہے. پہلے بھی کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا، جو ڈمی بٹھایا ہوا تھا جس کا نام بزدار ہے، جو اپنا تعارف یہ کراتا تھا کہ میں شہباز شریف لگا ہوا ہوں. تو پہلے بھی وزیر اعلیٰ نہیں تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے. اب بھی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، مگر اس خلا کو پر کرنے کی فوری طور پہ ضرورت ہے. فیاض چوہان کی منحرف ارکان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جانے کا اعلان. کہتے ہیں پیر کو عدالت میں درخواست دائر کروں گا. پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والا رکن نااہل ہو جاتا ہے، جو بھی نااہل ہوگا وہ تاحیات نااہلی ہوگی. غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر غلط کام ہو رہے ہیں. جو ہم فلور کراسنگ کے حوالے سے پچھلے 15-20 دن سے سپریم کورٹ کے چکر لگا رہے تھے، ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ پاکستان کے آئین کی، قانون کی، اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس پہ بھی عدالت عظمیٰ اتنی جلدی کے ساتھ، اتنی ویجیلنٹ طریقے سے کوئی رسپانس دے دیتی. جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس میں ڈیفیکشن کی مدت کتنی ہے، تاحیات ہے، 5 سال کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے ہے، کاش اس کو بھی کلیریفائی کر دیتی. پیر والے دن لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ آئین کا آرٹیکل 63A1 کا جو الف ہے، ایک بندہ ممبر صوبائی اسمبلی ہے،
मेंबर कौमी असम्बली है, मेंबर सेनेट है, और जिस पार्टी की तरफ से वो बना है, अगर वो अपनी पार्टी की रुकनीयत से इस्तीफा दे देता है तो वो डिफेक्ट हो जाता है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने इख्तियारात वापस लेने का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि वोट हासिल करके डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुआ। परवेज इलाही इस वक्त वजारत आला के उम्मीदवार हैं। परवेज इलाही का इख्तियारात सलब करने का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। उनका कहना था कि वजारत आला पंजाब का मनसब 1 अप्रैल से खाली है। पंजाब असम्बली का सेशन पहले 6 अप्रैल और फिर 16 अप्रैल तक मुलतवी हुआ। आईनी इख्तियारात के तहत 6 अप्रैल को पंजाब असम्बली का सेशन तलब किया, लेकिन परवेज इलाही ने गैर कानूनी तौर पर इख्तियारात सलब कर दिए।